السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ توبہ کے موضوع پر کچھ گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ نصیب فرمائے، اور حقیقتاً یہ توبہ ہی ہے جو انسان کا وہ سہارا ہے، وہ امید ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے ہوش و حواس میں قائم رہ سکے۔ ورنہ حقیقتاً اگر یہ ادراک ہو جائے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، میں کتنا بڑا باغی ہوں، اور کتنے ہی میں نے اللہ کے قائم کی ہوئی جو حدود ہیں ان کو توڑنے کے اس گناہوں کو، یعنی اس عمل کو میں نے اپنی زندگیوں میں پایا ہے، تو دماغ جو ہے وہ اپنا ساتھ چھوڑ دے، ہوش و حواس جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ دے۔ لیکن بہرحال یہ ایک امید کی طرح اور ایک روشن صبح کی طرح یہ ایک کیفیت انسان کی پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی کے اندھیروں سے اس کو نکالتی ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے اور یہ آیات اس کے سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، فرمایا جا رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت پڑھی ہے کہ جس میں توبہ کی دعوت ہے جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اور حقیقتاً اس وقت جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ یہ توبہ کی دعوت اب رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کے سامنے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ ہم اس وقت جس مرحلے سے زندگی کے گزر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں میرے اور آپ کے سامنے سوائے اندھیرے کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک باشعور انسان اس وقت واقعتاً بڑا پریشان ہے، اور اس وقت جو بھی شخص کسی درجے میں بھی دین کا فہم رکھتا ہے، جس کی معمولی سی بھی اگر وابستگی مذہب کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی راتیں بے چین ہیں، اس کا دل غمزدہ ہے، پریشان ہے۔ کبھی وہ حالات کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے، ارد گرد کے لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنوں کو دیکھتا ہے، پرایوں کو دیکھتا ہے، امت کی طرف نظر ڈالتا ہے، مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کی طرف نظر ڈالتا ہے، جو مسلمان ظلم کر رہے ہیں ان پر نظر ڈالتا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ دل بھجنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی اصول قرآن کا میرے اور آپ کے سامنے بڑے واضح رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن حکیم میں واضح ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے ایسا کہ وہ لوگوں کو کسی، مفہوم عرض کر رہا ہوں اس بات کا، کہ وہ کسی پریشانی میں، غم میں، دکھ میں مبتلا کرے، نہ، یہ تو انسانوں کے اپنے اعمال ہیں، یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں، یہ اپنے معاملات ہیں انسان جو اپنے ساتھ بگاڑتا ہے، چاہے وہ معاملات آپس کے ہوں یا اللہ کے ساتھ ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے دنیاوی اعمال ایک خاص حد سے تجاوز کر جاتے ہیں،
تو جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ وہ اعمال عذاب بن کر لوگوں کے سر کے اوپر وارد ہوتے ہیں۔ اللہ نے اسی قانون کے تحت اس دنیا کو بنایا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ یہ عذاب چھوٹے بھی ہیں جو قانون فطرت کی خلاف ورزی کرنے والے ان عذابوں سے گزرتے ہیں، اور یہ عذاب بڑے بھی ہیں۔ اللہ نے یہ اصول بھی قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابوں کو بھیجتے ہیں، چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں، اس امید پر کہ شاید لوگ پلٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی قوم یا کوئی شخص ان چھوٹے چھوٹے عذابات سے نصیحت حاصل نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں پر اڑا رہے، جس کا نتیجہ ایک بڑے عذاب کی صورت میں آتا ہے۔ یہ بڑا عذاب ایک فرد کی کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے، قوموں اور امتوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس بڑے عذاب کے بعد کوئی گنجائش نہیں باقی بچتی، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد۔ یہ بڑے بڑے عذابات پچھلی قوموں پر آئے، اور اس امت کے بھی کچھ چنیدہ حصوں پر جب جب وہ تجاوز کیا حد سے، اللہ کے باغی ہوئے، اللہ کے قوانین کو توڑا، تو ان عذابوں کا شکار اس امت کے مختلف حصے ہوتے رہے، مثالیں موجود ہیں۔ اب آ جائیے جناب علی کہ کیسے ان حالات کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے دو پہلو ہیں جو بار بار بات عرض کی جاتی ہے۔ ایک تو وہ اصول قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو، لہذا اسباب کا اختیار کیا جانا، ایفرٹس کرنا، محنت کرنا، اپنی ترقی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے وہ سارے ذرائع، وہ سارے اسباب استعمال کرنا کہ جس کے ذریعے اپنے حالات بہتر ہو سکیں۔ انہی میں سے ایک اہم معاملہ جس کا تعلق کسی درجے روحانیت سے بھی ہے، اور اس کا تعلق اس اصول سے ہے جس کو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ جو فساد پھیلا ہوا ہے دنیا میں، تمہارے اپنے اعمال ہیں، اپنے اعمال صحیح کر لو۔ اعمال صحیح کر لو گے تو اللہ کی طرف سے یہ آنے والے عذابات ٹل جائیں گے۔ اب دیکھیے بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے عذاب آتے ہیں؟ احادیث میں اگر تفصیل میں جا کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرتی، معاشی اور سیاسی اعمال، ان سطحوں پر کیے جانے والے اعمال، اللہ کی حاکمیت کو چیلنج، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو چیلنج کرنا، معاشرتی احکامات بالخصوص حیا اور پردہ، ان کی حدود سے تجاوز کرنا، پھر آپس کے لین دین کے معاملات، ان لین دین کے معاملات میں جو قوم کھری ہوتی ہے وہ ان عذابوں سے بچ جاتی ہے، اور جو کھوٹی ہوگی، جو گڑبڑ کرے گی، کم تولنا، دوسرے کا مال ہضم کر جانا، ہڑپ کر جانا، یہ وہ اعمال ہے، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، جن کی وجہ سے پھر فطرت کا یہ جو قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے، یہ جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو اب عذابات کی صورتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ جب مال کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ درمیان میں سے خدا نکل جائے، یہ مال کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ زندگی کا مقصد صرف مال ہو جائے، اب یہ گویا عذاب کی طرف انسان جا رہا ہے۔ اور یہ وہ اعمال ہیں بہرحال جس کو اگر معاملات کا ٹائٹل دیا جائے، آپس کے معاملات، حقوق و لباد بالخصوص، یہ وہ اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے قومیں، امتیں، لوگ عذابوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آج اپنے حال احوال پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بددیانتی، ہیر پھیر، دھوکہ دہی، حرام کو اپنے لیے حلال سمجھنا، دوسروں کا مال ہڑپ کرنا، دوسروں کے ساتھ 2 اور 2 5 جو عرف میں ہم کہتے ہیں نا، بات کو بات سے بنانا، کچھ سے کچھ، یہ خاص طور پر پھر وعدہ خلافی، جھوٹ، امانت میں خیانت، یہ وہ اعمال۔ اب یہ تو ایک میں نے تمہید اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ ذرا احساس تو کریں کہ ہم اس وقت بالعموم من حیث القوم بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ پھر سب سے بڑے گناہ معاشی سطح کی بات کریں، عملاً جو گناہ ہے بہت بڑا، وہ سود، جس کو ہم چاروں طرف اپنے پا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی معیشت میں، اور اس پر ہمیں کوئی پریشانی، کوئی افسوس نہیں۔ اور یہ سود تو کھلی جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف، اور ہم نے ہیلے بہانے کر کے اپنے لیے کسی نہ کسی انداز میں اس کو حلال کیا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ جسٹیفیکیشنز نکالی ہوئی، تو براہ راست جنگ میں ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول سے، قرآن کہتا ہے۔ پھر سیاسی سطح پر اللہ کے احکامات کو چیلنج ہم نے کیا ہے، اس نام نہاد بہرحال
ہم نے بنایا ہوا تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی اس کے اندر ایسی شکیں، ایسی چیزیں موجود ہیں، ایسے قوانین موجود ہیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہیں۔ اب یہ تو ایک علیحدہ پہلو، اب اس پر میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے، ہماری پریشانیاں، ہماری فکر کن درجوں میں کہاں ہیں، ہمارے لیے پریورٹیز، ترجیحات اس وقت کیا ہیں، یہ وہ ساری قصور ہے جو اس وقت میں اور آپ، ہم سب، یہ قوم جن قصوروں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ نتیجتاً عذابات ہیں، عذاب ہیں اللہ کے، الگ الگ شکلوں کے عذاب ہیں جن کو قرآن تذکرہ کرتا ہے، کہیں بھوک کا عذاب، خوف کا عذاب، آپس میں ایک دوسرے کو مزہ چکھانے کا، ایک دوسرے کی طاقت کا یہ عذاب، یہ سارے مختلف طرح کے عذاب، یہ فرسٹریشن، ڈپریشن، یہ بھی عذابات کی صورتیں ہیں۔ گھروں کی ناچاکیاں، دو دو ٹکے کے مسئلے جن کے لیے پوری پوری زندگیاں ہم نے لگائی ہوئی ہیں، یعنی یہ کیا اللہ کا عذاب نہیں ہے میرے اور آپ کے اوپر؟ معذرت کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے کی ایک عمومی تصویر پیش کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک ایوریج آدمی ہمارے معاشرے کا، وہ زندگی بھر بیچارہ ساس بہوؤں کے جھگڑے نپٹانے میں ہی اپنی زندگی پوری لگا دیتا ہے، وہ کرنے کا کام ہی اس کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ انتہا ہے پستی کی، پستی کی انتہا ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے کہ ایک انسان جو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اشرف مخلوق جو اللہ نے بنائی، جس کو اپنا نمائندہ بنا کر، خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا، جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کے دشمنوں پر حجت قائم کرنے آیا تھا، اللہ کے رسول کا امتی بن کر جس کو بنا کر بھیجا گیا، اور اس کے زندگی میں مقصد کیا ہے کہ بس وہ گھر کی جھگڑے نپٹاتا پھر رہا ہے، ساری زندگی اسی میں گزر گئے۔ آدھی زندگی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بیوی اور ماں کا جھگڑا ختم کرنے میں، اور باقی کی آدھی جو ہے وہ اپنی بیوی اور بہو کا جھگڑا، یہ زندگی ہے؟ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں، عذاب کی شکلیں انسان محسوس کرے، اب اس سے نکلیں کیسے، نکلیں کیسے؟ جو موضوع ہے اصل میں میں جس کی طرف لانا چاہ رہا ہوں وہ ہے بھائی، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے توبۃ نصوحا، خالص توبہ، پیور، خالص، سچی توبہ، جس کی پکار اللہ کی طرف سے لگائی گئی ہے اہل ایمان کی طرف، اور یہی پکار ہے کہ جس کو لگانا پڑے گا مجھے اور آپ کو دوسروں کی طرف رخ کر کے بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹو، سچی توبہ کرو، سچی توبہ، عظمت والی توبہ کرو، دل کی توبہ کرو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ مذہب کو بھی ایک فارمیلٹی بنا لیا، مذہب کا بھی خود ساختہ ایک تشخص ہم سب نے دیا ہوا ہے، میں، آپ، ہم سب، ہمارے بہت بڑے قصوروں میں سے ایک یہ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی اصول ہمارے سامنے رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ پورا اسلام چاہیے اللہ کو ایک اپنے بندے کے لیے، آدھا اسلام، جزوی اسلام، پارشل اسلام، جزوی اطاعت، اور پچھلی قوم بنی اسرائیل کو تو اللہ نے باقاعدہ سورہ بقرہ میں ہی آیت 85 میں تنبیہ کی اور اصول بنا کر دے دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کتاب کے ایک حکم کو مانو گے اور ایک کو نہیں مانو گے، اللہ کے رسول کے، اللہ کی شریعت کے کسی اصول پر تو عمل کرو گے اور کسی کو رد کر دو گے، تو جس کے نتیجے میں دو عذاب تمہارے اوپر آئیں گے، ایک دنیا میں اور آخرت۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، وہ ہے ذلت، رسوائی، ذلت کا عذاب ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے دو چار تذکرے کی، کیا ہے؟ ذلت کے عذاب ہے نا، یہ سارے ذلت کے عذاب۔ یعنی آج اگر بالعموم ہم دیکھیں تو کیڑے مکوڑے والی زندگی، معذرت کے ساتھ، کیا زندگی ہے یہ؟ کھاؤ پیو اور بس تھوڑی سی تفریح کے مواقع ڈھونڈو کسی طریقے سے، کچھ خواہشات پوری کرو کسی طریقے سے، اور باقی فرسٹریشن ہی فرسٹریشن ہے، یہ نہ ملا وہ نہ ملا۔ کبھی بسوں میں لٹکے ہوئے ہیں، کبھی گلیوں کے اندر گٹر کے پانی کے اندر چل رہے ہیں، کبھی مہنگائی کی وجہ سے اپنا سر پیٹ رہے ہیں، کبھی آپس کے رشتہ داروں کے سلوک اور آپس کے گھر کی ناچاکیوں کے اندر اپنا سر دھن رہے ہیں۔ قوموں کے طور پہ اس لیول پر آ جائیے تو ذلت اور رسوائی کو کوئی آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے اس قوم کے لیے۔ پوری دنیا میں حقیر ترین قوم اس وقت کون ہے؟ حقیر ترین ایک کہہ لیجئے کہ
کہتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ سب سے اس وقت اسلام کی تو عظمت کی بات ہی کیا ہے، کہاں وہ اسلام، لیکن مسلمان اس وقت کس کیفیت میں، ذرا سوچیں۔ بڑے بڑے دانشور یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اسلام کی عظمت پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، لیکن مسلمان اس سے حقیر ترین، ذلیل ترین اور کوئی دنیا میں کوئی قوم، کوئی شخص۔ آج اس وقت ہم اس کیفیات کا شکار ہیں دنیا بھر میں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، قصور قرآن نے رکھ دیا جزوی اطاعت۔ اپنے اس خود ساختہ مذہب کے تصور سے نکلنا ہوگا، قرآن کا جو اسلام ہے اسے اپنانا ہوگا۔ میری بات کو سمجھیے، ہمارے ذہنوں کو جس طرح اس جزوی اسلام کی طرف لڑکایا گیا، پہلے کہا گیا جی کہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے، بڑے بڑے دانشور، انٹیلیجنشیا پوری جس کو کہتے ہیں، وہ اس کام کے لیے مخصوص کی گئی، بڑے بڑے دلیلیں لا کر پتہ نہیں کون کون سے کہاں سے، اور یہ ثابت کیا کہ جی مذہب تو مسجد سے ریلیٹڈ کچھ امور کا نام ہے، یہ سیاست، یہ ریاست، اس کا مذہب سے کیا لینا دینا، دور رکھو بھائی ان مذہبی لوگوں کو۔ اور ان دلیلوں میں شدت ہم نے اختیار کی کہ بہرحال اس پر کنونسڈ ہیں بہت سی، ایک بہت بڑی کیٹیگری۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا قائم کیا جانا، صحابہ کرام کا اس دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا، قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ جو ریاستی معاملات سے متعلق ہے، سزائیں ہیں کہ قرآن میں جو دی گئی ہیں، عدالتوں میں جن سزاؤں کو نافذ کیا جانا ہے، اس کو یکسر بھلا دیا گیا اور محض حصول ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا گیا۔ اور تو اور یہ ہے کہ ایک تسلی یہ دے دی گئی کہ ایک وقت آئے گا بھائی ٹھیک ہے، اب وہ عقائد ہیں مسلمانوں کے، الحمدللہ اللہ کے رسول نے بشارتیں دی ہیں کہ اسلام قائم ہوگا، اس کی ترتیب بھی ہمارے سامنے آئی ہے، حضرت مہدی نے بھی آنا ہے، حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ان کا انتظار کرو سکون سے بیٹھ کے، بس نماز پڑھتے رہو، اس سے زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سوچ اس طرح ڈالی گئی کہ بس ٹھیک ہے جی، اپنی ایک بچت چل رہی ہے، اپنے کوئی ظاہر میں دو چار امور اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں، پھر اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اپنی مرضی کی وہ باتیں جن پر دل نہیں ٹھکرا اس کو چھوڑتے جاؤ چھوڑتے جاؤ۔ آج بالعموم خواتین نے پردے کو چھوڑ دیا، اور اس پر وہ کنونسڈ ہیں کہ اسلام میں ایسی کوئی پردے وردے کی پابندی نہیں ہے، کنونسڈ ہو چکی ہیں وہ دلیلوں کے ساتھ۔ آج ایک اچھے خاصی خاتون جو سمجھدار بھی ہے اور دینی مذہبی معاملات میں باعمل بھی ہے، پردہ نہیں کر رہی، اور اس بات پر پوری طرح وہ جاذب ہے، اچھی طرح سے وہ ٹھکا ہوا ہے دل اس کا کہ میاں یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، دلیلیں ہیں اس کے پاس۔ ایک شخص ظاہری طور پر سنت سے دور ہے، لیکن یہ کہ وہ کنونس ہے اس بات پر کہ میں بڑا نیک ہوں، میری مذہبیت میں، میری اسلام میں کوئی مسئلہ نہیں، یہاں تک کہ اس کا اگلا، یہ تو کچھ ظاہری پہلو آ گئے نا، اب ذرا اس سے آگے بڑھیے، نماز نہ پڑھنے والا مطمئن ہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز چھوڑے بیٹھا ہے اور وہ مطمئن ہے کہ بھائی میری مسلمانی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو ہمارے قصور، اب یہ جزوی اسلام کس لیول پہ آگے جاتا جا رہا ہے، جاتا جا رہا ہے۔ ایک شخص کا جس کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن اور حدیث سے، جو علامہ بن کر بیٹھا ہے سامنے، بحث کرنے کو تیار ہے، دلیلیں دینے کو تیار ہے، اس سے پوچھو بھائی کو قرآن کی تفسیر آپ نے پڑھی ہے، کوئی حدیث کی آپ نے کوئی مطالعہ کیا ہے، کوئی آپ نے کوئی ایسا، یعنی دنیا کا ایک اصول بڑا سیدھا سا ہے، اگر کوئی بھی شخص بیٹھ کر آپ کو کہے جی فلاں بیماری میں یہ دوائی لے لو، تو آپ پلٹ کر اس سے پوچھیں گے اللہ کے بندے تم یہ جو مجھے بتا رہے ہو تو اس کے پیچھے تمہارا کیا بیک گراؤنڈ ہے، تم ہو کون، حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، تم نے یہ تعلیم کہاں سے لی ہے؟ کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جی وہ جعلی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے اس کو مکینک کا کام نہیں آتا، کیا اس کو اپنی گاڑی دکھائیں گے آپ کے لیے بھائی ذرا اس کو دیکھ لے، اپنے تجربے دکھائیں گے کبھی کہ گاڑی کے معاملے میں تو یہ رسک لینے کو ہم تیار نہیں ہیں کہ ایک ایسے شخص کو اپنی گاڑی دکھا دیں جس کو مکینک کا کام نہیں آتا اور ہماری گاڑی کا بیڑا غرق کر دے۔ ماہر سے ماہر مکینک کی طرف ہم جانے کو تیار ہیں اپنی گاڑی، لیکن یہ کہ دین کے معاملے میں ہم نے اس کا کچرا بنا دیا، معذرت کے ساتھ اس معاملے کو تفریح بنا دیا۔ ہر شخص اپنی رائے دے رہا ہے، ہر شخص اپنی باتیں کر رہا ہے، پیچھے علم کے سورسز کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔ قرآن کا مطالعہ صفر، حدیث کا مطالعہ صفر، اسلاف کے ساتھ وابستگی صفر، اپنی رائے دینے کو تیار ہے۔ تو آج یہ ایک بہت بڑا قصور ہے اس امت کے حوالے سے، مذہب دین کیا، تو اب دین سے دوری، اپنا خود ساختہ دین، خود ساختہ مذہب، خود ساختہ عقائد، ہر شخص اپنے کمفرٹ زون میں اپنے مزاج کو دین کا نام دے کر مطمئن ہے۔ تو بھائی کرنا کیا ہے؟ بہرحال بات لمبی ہو گئی، کرنا یہ ہے کہ پلٹنا ہے۔ واحد رستہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ فلسطین کا اگر تصور اس وقت ذکر نہ ہو، حماس کا، غزہ کا اس وقت ذکر نہ ہو تو بات مکمل ہو نہیں سکتی۔ اس وقت تو ایک مسلمان کا دل ایسے بے چین ہونا چاہیے، تڑپتا ہوا ہونا چاہیے
پچھلی دفعہ بھی عرض کر رہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر کچھ چیزیں آتی تھیں تو پہلے کبھی وہ دیکھ رہے ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتی ہمت، اب نہیں ہوتی. میں تو اب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آتی ہے تو میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کیسے کیا سوچ کے دیکھوں، اور حجت ہی اپنے خلاف مزید بنا رہا ہوں. ظلم و ستم کی داستانیں انسانی تاریخ میں اگر کوئی رقم کی گئی ہیں تو پیچھے رہ گئی، اب پیچھے رہ گئی. اس دور میں، اس جدید ترقی کے دور میں، انسانیت کا دور جس کو کہا جاتا ہے، شعور کا دور جس کو کہا جاتا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. پوری دنیا کی بڑی بڑی NGOs کھڑی ہو جاتی ہیں اگر آپ کسی گلی میں کتے کو گولی مار دیں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک بیل جو ہے وہ بفر گیا تھا، پچھلی دفعہ یا اس سے پچھلی دفعہ کی بات ہے بہرحال، اور اسے ٹکرے مارنا شروع کری لوگوں کو، لوگ زخمی ہوئے، گرے، ایک آدھ کوئی مرنے کے قریب ہو گیا. اسی بیل کو گولیاں مار کے لوگوں نے جو ہے وہ کسی طرح زیر کیا. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، غلط کیا صحیح کیا، اس میں کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. میں صرف یہ یاد دلا رہا ہوں کتنا طوفان مچا تھا، FIR کٹی تھی ان لوگوں کے خلاف، طوفان ہو گیا تھا بھائی. NGOs کھڑی ہو گئی. ایک جانور کے ساتھ یہ بے ایمانہ سلوک کیا کیسے تم نے؟ ٹھیک ہے، بالکل ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا. تو وہ لوگ جو جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرنے پر جن کے دل تڑپ جاتے ہیں، کیا وہ انسانوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ کر مطمئن ہے؟ ان کا دل نہیں لرزتا؟ انہیں خوف نہیں آتا؟ کیسے وہ بچوں کی تصویریں، کیا کچھ وہاں ہو رہا ہے، کس طرح ہزاروں میں وہ تڑپ رہے ہیں، گھر ان کے بے گھر، آسمانوں کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں بھوک پیاس کے عالم میں. روٹی کی قطار میں ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں پتا کب کون سا بم، کون سی گولی آ کر گرے گی. ہسپتالوں کے دروازوں پر فائرنگ ہو رہی ہے، مریض باہر تڑپ رہے ہیں اور وہیں جانے دے رہے، اندر نہیں جا سکتے. اول تو ہسپتال ہی نہیں چھوڑے انہوں نے کوئی. تو بہرحال جو میں یہ بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو بھی صورتحال امت کی ہے، اس میں بے حسی کا جو عنصر ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا قصور ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مثال جسم کی مانند کہ ایک عضو جو ہے وہ اگر دکھتا ہے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایک جگہ چوٹ لگتی ہے پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے. لیکن ہم تو مگن ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، ہمیں تو فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا. پوری امت اس قصور میں اس وقت حجت قائم ہو رہی ہے. کل قیامت میں کیسے کھڑی ہوگی؟ اس دور کے مسلمان کل کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک فلسطینی بچہ، غزہ کا ایک بچہ اگر کھڑا ہو گیا نا اس دن کٹہرے میں، ایک بچہ، یہ اربوں کی تعداد میں جو امت ہے، یہ ایک بچے کی گواہی ان سب کو جہنم میں پھینک دینے کے لیے کافی ہو جائے گی اگر اللہ نے فضل نہ کیا، اگر اللہ نے اس وقت معاف نہ کیا. یہ بے حسی کا عالم ہے، بے حسی، خود غرضی. اس بے حسی اور خود غرضی کے قصور میں اس وقت میں، آپ، ہم سب مبتلا ہیں. صرف حکمرانوں کو برا بھلا کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی بھائی. اس سارے معاملے کے اندر ایک راہ ہے، ایک رستہ ہے، وہ ہے توبہ، پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف جڑنا. میں فلسطین نہیں جا سکتا، میں غزہ نہیں جا سکتا، میں نہیں جا کر وہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ کم از کم اپنی جان ہی دے کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو نہیں کر سکتا، نہیں ہے میرے بس. تو کم از کم میں اللہ کی طرف پوری شعور کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پوری توبہ کی کیفیت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، عمل کی پاکیزگی کے ساتھ پلٹ تو سکتا ہوں. یہ ہاتھ پھیلا کر اپنی راتوں میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کر یہ اعتراف تو کروں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، کرنا چاہتا ہوں نہیں کر پا رہا ہوں کچھ. پلٹنا تو پڑے گا. شاید کہ یہی حجت یا شاید کہ یہی ایک عمل اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن جو ہے وہ خلاصی کا ذریعہ بن جائے. شاید اپنی بے بسی اس انداز میں اللہ کے سامنے ہم رکھیں، لیکن پلٹیں تو صحیح اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف. تو توبہ کی پکار، توبہ کی منادی، اپنے لوگوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے باتیں کریں، داعی بنیں، توبہ کے داعی بنیں.
احساس دلائیں لوگوں کو کہ بھائی پلٹو اللہ کی طرف، خدا کے لیے پلٹو اللہ کی طرف. یہ عذاب بالکل سر پر کھڑا ہوا. یہ چھوٹے چھوٹے عذابات جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ تو انڈیکیشنز ہیں، علامتیں ہیں اس بڑے عذاب کی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. عراق پر تباہی آنے سے چند منٹ پہلے تک بھی ان کو اس بات کا یقین تک کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہم جانتے ہیں پھر کیا ہوا. افغانستان کی اگر مثال لے لیں، اس سے پہلے اور جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی مثالیں لے لیں، لوگ خوش و خرم اپنی دنیا میں مگن تھے بھائی. اور پیچھے چلے جائیں، بغداد کی مثال لے لیں، یہ ماضی قریب میں آ جائیں، سقوط جو ہوا عثمانی سلطنت کا، اس کی مثال، اور کتنی مثالیں لے لیں. ہر آدمی آخری منٹ تک اس امت میں زوم میں تھا کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم تو. لیکن کیا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے میتیں اپنے چاروں طرف، جب وہ دیکھتا ہے کہ قبرستانوں میں جگہ نہیں رہی اب، جب وہ دیکھتا ہے کہ ہر نماز کے ہر 2-3 نمازوں میں ایک جنازہ نظر آ رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف سے یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس امید پر اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے کہ میرے پاس ابھی بہت وقت ہے، میرے لیے موت کا فرشتہ ابھی بہت انتظار میں رکھا گیا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ایک دم جب موت آتی ہے تو آنکھیں کھلتی، یہ کیا ہوا؟ تو ایسا ہی کوئی کیفیت ہے. کب یہ عذاب ہم پر ٹوٹے گا، اس کی شکل کیا ہوگی تو اللہ جانتا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہم پر رحم فرمائے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ مثال ہمارے سامنے رکھتا ہے. جب یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے ٹھکرایا تو اللہ کی سنت کے مطابق وہ عذاب کے مستحق بن گئے. ان پر عذاب لانے والے بادل آ چکے، یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کے جا چکے، یعنی اب بالکل زمین تیار ہے اور عذاب بس ایسا ہے کہ ابھی شروع تو اب شروع. اور ایسے میں وہ اللہ نے ایک مثال بنانی تھی دنیا کے سامنے. اللہ نے اصول بتایا نا، اللہ نہیں ہے ایسا کہ اپنے، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عذاب دے اپنے بندوں کو. یہ تو بندے ہیں نا جو پھر اکڑ جاتے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے، تو ٹھیک ہے پھر. لیکن جب انہوں نے دیکھا، ان کو احساس ہوا کہ یہ تو واقعی وہ جو نبی کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے، یہ تو واقعی پھر عذاب ہے ہمارے پر، تو یہ سارے کے سارے نکل کے آ گئے اپنے گھر والوں کے ساتھ، عورتوں بچوں کے ساتھ. پورا مجمع، یہ پوری بستی، پوری قوم نکل کر میدان میں آئی. انہوں نے روئے، گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی. اور اللہ نے، یہ واحد مثال ملتی ہے اس لیول پر، اس سٹیج پر کہ وہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا اور عذاب ان پہ سے ٹال دیا. اس کے مقابلے میں دوسری قومیں جن پر عذاب نازل ہوئے، ان کی مثالیں آپ لیں تو وہاں نظر آتا ہے کہ وہ ڈٹے رہے. عذاب آخری لمحے تک ان کے سامنے تھا، وہ اسی امید پر ہے نہیں یہ تو بادل ہیں، بارش برسائیں گے، ہمیں اور فائدہ دیں گے، اور کچھ نہیں. وہ ڈٹے رہے اپنے گناہوں پر، اپنی ہٹ درمی انہوں نے دکھائی، نتیجتاً عذاب کا شکار. یہ واحد قوم تھی، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا. آج مجھے اور آپ کو اس قوم کی مثال بننے کی ضرورت ہے. مجھے اور آپ کو اجتماعی توبہ، انفرادی توبہ بھی، اجتماعی توبہ بھی، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہوگا. سر جھکانے کا مطلب محض یہ نہیں ہے کہ ظاہراً سجدہ کر لیا جائے، یہ تو اس کا ظاہر ہے. اس کا باطن یہ ہے کہ یہ دل، اس کی خواہشات، اس کی مرضیاں، وہ سب جھک جائیں اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے اللہ کے سامنے، سرنگوں کر دیا جائے. سچی توبہ، سچی توبہ، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو. فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان جناتوں میں، ان باغات میں تمہیں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ توبہ بڑا پیارا عمل ہے، بڑا اہم عمل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں انسان کا جب تعارف کرایا ہے بمقابلہ شیطان، تو یہی شے تو ہے جس کو نکال کر سامنے رکھا. انسان تو نسیان سے بنا ہے، انسان کا تو کام ہے خطا کرنا، انسان کا تو کام ہے غلطی کرنا. وہ انسانی کا جو غلطی نہ کرے، بلکہ حدیث ملتی ہے، بڑی عجیب ملتی ہے، کہ اگر سارے لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں کو ختم کر دوں. اگر سارے لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں، میں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ ایسے لوگ لے آؤں جو گناہ کریں، پھر اس پر شرمندہ ہوں اور میری طرف رجوع کریں اور مجھ سے معافی مانگیں اور میں انہیں معاف کروں.
گناہ ہو جانا انہونی بات نہیں ہے، خطا ہو جانا انہونی بات نہیں ہے، گناہوں پر اڑ جانا انہونی بات ہے۔ ایک شخص چلتا ہوا جا رہا ہے، پاؤں پھسلا اور ٹھوکر لگی اور کیچڑ میں گر گیا، تو کون سی انہونی بات ہو گئی بھائی؟ کوئی بھی گر سکتا ہے، بالکل نارمل بات ہے۔ انہونی بات یہ ہوگی کہ وہ گرنے کے بعد کیا کرے، اب تو میں گر ہی گیا ہوں، کیچڑ اٹھا کے اور اپنے سر پر بھی ڈالے، منہ پر بھی ملے، کپڑوں پر بھی ڈالے، اب گر ہی گیا ہوں نا، تو اچھی طرح چلو۔ تو آپ ایسے شخص کو دیکھ کر کہیں گے بھائی یہ ہے پاگل آدمی، یہ کیا کر رہا ہے؟ اصلی بات اب ٹھوکر لگی، گرے، لیکن جیسے ہی گرے فوراً اپنے آپ کو کھڑا کیا، فوراً وہ جو مٹی کیچڑ لگی اس کو جھاڑا اور آگے بڑھ گئے۔ اور اصل بات کیا ہے، جب دوبارہ اس رستے سے گزریں گے، تو پتا ہے کہ اس جگہ پر کیا ہے، گڑھا ہے، اس جگہ پر ٹھوکر لگنے کا امکان ہے، اس جگہ پر پیر پھسلنے کا امکان ہے، تو اگلی دفعہ جب گزریں گے تو بھائی پوری احتیاط سے گزریں گے، کیونکہ ایک دفعہ تو گر جانا کوئی بات نہیں، اگر یہ شخص اگلے دن دوبارہ اسی جگہ پر گرے، پھر آپ دوبارہ کہیں گے جی پاگل آدمی ہے، اس کو پتا بھی ہے کہ یہاں اس کو کل ٹھوکر لگی تھی، یہاں پر گڑھا ہے، پھر دوبارہ آج بھی وہیں گر رہا ہے۔ یہ ہے انہونی بات۔ تو بات کو سمجھے، گناہ ہو جانا مسئلہ نہیں ہے، گناہ کا دہرایا جانا، اس پر ڈٹ جانا، اس پر ڈٹائی دکھانا، اسے اپنا حق سمجھنا۔ سورہ نساء میں یہ موضوع ہمارے سامنے آتا ہے کہ اصل میں جہنم میں جانے والے ہیں کون؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے گناہ کیے اور گناہوں نے ان کو گھیر لیا، یہ گناہ کو اب اپنا حق سمجھنے بیٹھے ہیں، یہ اپنے جرائم کو اپنا حق سمجھے بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس بات پر کنونس ہے کہ یہ جھوٹ میرا حق ہے، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا، بالکل صحیح کر رہا ہوں۔ یہ ہے اصل مسئلہ، سمجھیں اس بات کو۔ اصل جرم کیا ہے؟ احساس جرم کا نہ ہونا۔ شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی، اچھا آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بات پوری ہونے تک سمجھیے گا۔ شیطان نے اللہ کی حکم عدولی کی نا، اللہ نے کہا سجدہ کر، نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اس درخت کا پھل نہ کھانا، کھا لیا، برابر ہو گئے۔ حکم عدولی تو ادھر بھی ہے، حکم عدولی تو ادھر بھی ہے، اب فرق کہاں ہے پھر؟ فرق یہ ہے کہ جب شیطان بدبخت ملعون نے اس غلطی پر ڈٹائی دکھا کر کہا کہ جو میں نے کیا ہے صحیح کیا ہے، کوئی غلطی نہیں کی میں نے، بلکہ اس نے تو کیا کیا؟ بہتان اللہ پہ ہی لگا دیا کہ یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور وہ حسد کی آگ میں جل اٹھا انسان کی، اس کی وجہ سے میرا کہاں میں تھا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، رجیم ہو گیا، تو اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا؟ غلطی ہو گئی، حکم عدولی ہو گئی، ہاں جی، اب فوراً احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، یہ تو میں نے گڑبڑ کی۔ فوراً کیا کیا؟ رجوع کیا، توبہ کی، اور کیا پیارے الفاظ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اپنے اوپر ظلم میں نے کیا ہے، اپنے ساتھ زیادتی میں نے کی ہے، بے شک، اور تو نے اگر معاف نہ کیا، تو نے اگر رحم نہ کیا تو ہم تو کہیں کے نہ رہیں گے۔ لہذا اللہ نے معاف فرمایا۔ یہ ہے انسان کا تعارف بمقابلہ شیطان۔ جو لوگ گناہ کر کے اس پر ڈٹ جائیں وہ شیطنیت ہے، وہ شیطان کے اصل میں پیروکار ہیں، اور جو گناہ کر کے پلٹ آئیں یہ ہے انسان، یہ ہے انسان کا شرف۔ لہذا اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی صفت کیا بتائی ہے؟ توبہ کرنے والے۔ اللہ محبت کس سے کرتا ہے؟ دوست کس کو رکھتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کرے گا کون؟ جو غلطی کرے، اور اللہ اس توبہ کا کیسے انتظار فرماتا ہے، کئی احادیث ہیں، اللہ کے نبی مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں، اور اس زمانے کے حساب سے مثال دی۔ ایک شخص صحرا کا سفر کر رہا ہے، اونٹنی اس کے ساتھ، واحد اس کا ذریعہ اس وقت زندگی کا، کیونکہ اسی پر سواری ہے، اسی پر سارا سامان ہے، غذا ہے، راستے کا سارا زیادہ رہا اس پر ہے۔ راستے میں کہیں رکتا ہے، درخت کے نیچے بیٹھ کر سستا رہا ہے، آنکھ لگ گئی، کھولا دیکھا اونٹنی غائب، زندگی ختم ہو کس کی؟ اب اسباب کے لحاظ سے، اب صحرا کا سفر تو ہم نے نہیں کیا، شاید کسی نے کیا ہو اس طرح، تو وہ سمجھ سکے گا بات کیا ہو رہی ہے، لیکن جس نے کیا اس کو پتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ بھائی زندگی ختم ہو گئی اس کی، اب کچھ نہیں بچا اس کے پاس، اب اس نے وہاں سسک کر، کیونکہ وہ سمت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہیں بھڑکتے بھڑکتے مر جانا ہے، پانی کا گھوٹ نہیں ہے۔ لہذا اس کیفیت میں ہے، افسوس میں ہے کہ یہ کیا ہوا، ایسے میں تھک کے دوبارہ آنکھ لگی، جیسی آنکھ کھولی دیکھا وہ اونٹنی اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ واپس سامنے کھڑی ہوئی ہے، زندگی واپس مل گئی اس کو، اور ایسا ہڑبڑایا۔ اللہ کے نبی مثال دے رہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں اس پوری بات کا،
کہ ایسا خوش ہوا، ایسا جذباتی ہوا اس خوشی کی کیفیت میں، بولنا تو کیا چاہتا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اس جذبات میں بول کیا بیٹھا، یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ۔ یعنی جذباتی کیفیت کی ذرا انتہا کیجئے کہ وہ کس لیول پر ہے، اندازہ کیجئے۔ اب اللہ کے نبی یہ مثال دے کر فرما رہے ہیں، اس شخص کو اس اونٹنی کے، کھوئی ہوئی اونٹنی کے ملنے کی جتنی خوشی ہوئی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب بندہ پلٹتا ہے، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ کہاں فرمایا اللہ کے نبی نے، زمین اور آسمان کے یہ جو خلا ہے، اے بندے، اگر اللہ کے حدیث قدسی اللہ کے الفاظ ہیں کہ تیرے یہ گناہ اگر اس خلا کو بھر دیں تو بھی میری رحمت پر وہ قابو نہیں پا سکتے۔ اللہ کی رحمت کے سمندر کا ایک قطرہ بھی انسانوں کے سارے، اول سے آخر انسانوں کے سارے گناہوں، اور ایک دفعہ کیا کئی ہزار دفعہ ہی زمین آسمان کی خلاؤں کو بھر دیں تو اللہ کی رحمت کے سمندر کا ایک قطرہ بھی ان کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ شرط ہے، شرط ہے، پانی اوپر سے گر رہا ہے، اگر گیلا ہونا ہے تو پانی کے نیچے آنا پڑے گا نا بھائی۔ دور سے دیکھ کے تم پانی کا گلاس سامنے رکھا ہے، پیاس لگ رہی ہے، اٹھا کر گلے منہ میں اس کو ڈالنا پڑے گا نا بھائی، ایسے تو نہیں، دیکھنے سے تو پیاس نہیں بجھے گی نا۔ تو اللہ کی رحمت کا تو یہ وسیع سمندر تو کھڑا ہے سامنے، برسنے کو تیار ہے۔ کرنا کیا ہے؟ قدم بڑھانا ہے، توبہ کرنی ہے، پلٹنا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف، گناہوں پر ندامت۔ پہلا اصولی جو سٹیپ ہے وہ ہے گناہوں پر ندامت۔ گناہ جو کیا، غلط کام کی، پچھلے گناہ ہوئے، ابھی ہو گیا، فوراً ہو گیا، احساس ہو جاتا، پتہ چل گیا تو فوراً نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، غلط کیا ہے میں نے، غلط کیا ہے میں نے۔ اب اندر سے کہیں آواز ہے کہ نہیں نہیں کوئی غلط نہیں کیا، صحیح کیا یار تو نے، سبھی تو کر رہے ہیں، تو نے کر لیا تو کیا ہو گیا، نہ غلط کیا ہے میں نے۔ پھر ایک آواز آئے گی، ارے یار اب تمہارے ساتھ مسئلے بھی تو دیکھو نا، تم اس مسئلے میں بھی پھنسے ہوئے ہو، اس مسئلے میں بھی پھنسے ہوئے ہو، تمہاری یہ کیفیت ہے، تمہارا وہ مسئلہ ہے، تم اس طرح کی ہو، تم اس طرح ہو، کوئی بات نہیں، اتنا تو چلتا ہے، نہیں غلط کیا ہے میں نے، ڈٹ جائے کہ ہاں غلط کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ اندر سے آنے والی آوازیں یہ شیطان کی آوازیں ہیں، یہ بہلاوا ہے، پھسلاوا ہے، پہچانے اس کو، میں نے غلط کیا ہے، مانے اس کو۔ ہاں اب یہاں ایک نقطہ لے لیتے ہیں، ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ آج یہ بھی ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، موقع نہیں تفصیل میں جانے کا، کہ ہم کم از کم کی علمی سطح سے بھی اپنے آپ کو گرا چکے ہیں، ہم اخلاق کا کم از کم کا معیار کھو چکے ہیں، ہم اپنے دین اور مذہب کے کم از کم کے متعلق جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے تھا اس سے بھی کہیں نیچے گر چکے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علم بھی تو ہونا گناہ کا علم ہونا بھی ضروری، مطلب جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی پتا ہونا ضروری ہے کہ یہ گناہ ہے اور یہ گناہ نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ انٹرسٹ ہمیں شو کرنا پڑے گا، اس سے اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو پھر پکڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ کا دین اتنا معاذ اللہ حقیر ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں کم از کم کے درجے میں یہ بھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی کیا غلط اور کیا صحیح۔ بھئی ہم میں سے اپنا اپنا جائزہ ہم سب لیں، کتنا وقت دنیا میں ہم نے کم از کم کی بنیاد پر کوئی لگایا ہے اللہ کے دین کو سیکھنے سمجھنے کے لیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو سمجھنے کے لیے، اوامر و نواہی کو سمجھنے کے لیے، حلال اور حرام کی تمیز کے لیے۔ کوئی کتابیں، کوئی استاد، کوئی کورس، کوئی کچھ، بہت ذریعے ہیں، آج تو بہت ذریعے ہیں، کچھ ہم نے صرف کیا ہے وقت، کوئی اسٹڈی کی ہے، یہ ہے اصل بات۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس پر توبہ کریں جب گناہ کو گناہ ہی سمجھ؟ تو گناہ کا علم پتہ تو ہو، یعنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا نماز کس شے سے ختم ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ، ہمیں پتہ ہی نہیں، تو پھر تو یہ تو الٹا پکڑ کا باعث بن جائے گا بھائی۔ تو ضروری علم کیا صحیح کیا غلط، یہ سیکھنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ لازم ہے، اس سے کم اور بچت نہیں ہوگی بھائی۔ کوئی اگر یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اس کے بغیر بھی میں اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاؤں گا اور میں نکل جاؤں گا، کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا دین اتنا حقیر ہے کہ تم نے اس کو سیکھنے سمجھنے کے لیے چند گھنٹے تک صرف نہ کیے۔ تو یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، معاملات کا تھوڑا بہت علم۔ یہ نہیں کہ بات ہو رہی کہ ہر آدمی عالم بن جائے گا، ظاہر سی بات ہے، ممکن بھی نہیں ہے، نہ ایسی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن وہ کم از کم حلال اور حرام کا معیار، کم از کم کے درجے میں کیا چیز اللہ کو پسند اور کیا ناپسند ہے،
جس کو تذکیر کہتے ہیں، تذکر بالقرآن کہتے ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی کیا پسند کر رہے ہیں، کیا نہیں پسند کر رہے ہیں، کم از کم کا علم یہ ضروری ہے. اب آ جائیے واپس جو بات ہو رہی تھی. گناہ ہو گیا، گناہ پر ندامت، افسوس، شرمندگی ہو، غلط کیا ہے میں نے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی دوسری گناہ کی دلیل میرے گناہ پر جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی. یہ جو آج کل کا ہے نا، کوئی سبھی کر رہا ہے میں کر لوں گا تو کیا ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو سب جا کر آگ میں گر جائیں، تم بھی گر جاؤ گے جا کے آگ میں. بھائی سب گناہ کر رہے ہیں، میں نے بھی کر لیا تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. جب ان سب کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا مجھے بھی ڈالا جا رہا ہوگا، اس وقت پھر میں نہ واویلا مچاؤں، پھر نہ چیخوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. بھائی انہوں نے جو رستہ اختیار کیا تم نے بھی کیا، تو وہ جس منزل پہ پہنچے تم بھی وہیں پہنچے. اس میں انہونی بات کیا ہے؟ تو لہٰذا اس بات کو سمجھ لیجیے. گناہ کا علم، پھر احساس گناہ ہو گیا، یہ ہے اب پہلا اسٹیپ. یہ ہے مسلمان کی پہچان، اللہ کے بندے کی پہچان. ہاں جی گناہ ہوا ہے، غلطی ہوئی ہے. اور اب یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت اصلاً اس شخص کے گناہگار یا نیکوکار ہونے کا فیصلہ ہو رہا ہے. گناہ کرتے وقت نہیں ہو رہا. گناہ کرتے وقت ابھی اس وقت جذبات میں ہے، انٹینشنلی کر رہا ہے، ان انٹینشنلی مطلب ارادی طور پہ کر رہا ہے، غیر ارادی طور پہ کر رہا ہے، جذبات میں کر رہا ہے، بہکاوے میں کر رہا ہے، جیسے بھی کر رہا ہے، ڈٹائی میں کر رہا ہے، اس وقت گناہ کر رہا ہے، ابھی نہیں ہے. گناہ کرنے کے بعد ایک مرحلہ آیا، احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، اسی وقت شرمندہ ہوا اور پلٹا کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا، بچت ہو گئی. اور اس وقت اگر کہا گیا بھائی ٹھیک ہے کیا ہو گیا، تو کیا ہو گیا اگر میں نے کر لیا تو ابھی اور بھی کروں گا، ابھی تو اور بھی کرنا ہے آگے. پھر ایک وہ انداز ہوتا ہاں توبہ کریں گے، ذرا بعد میں کریں گے. احساس ہو گیا کہ غلط کیا ہے لیکن ابھی توبہ نہیں کر رہا. جیسے ہی احساس ہوا اور اس وقت نہیں توبہ کی، نہیں پلٹا، نہیں شرمندہ ہوا، بس اب یہ گناہ یہ ہو گیا، مہر لگ گئی، یہ گناہ ہو گیا اس کا. تو گناہ پر نادم ہو جانا، گناہ ہی ختم ہو گیا بس. اور گناہ پر جری ہو جانا اور شیر ہو کر ہاں جی ٹھیک ہے، یا یہ اطمینان رکھنا کہ بھی آگے جا کے اکٹھا توبہ کرنا ہے، گناہ کی کثرت ہو رہی ہے اور توبہ کی امید پر جی رہے ہیں، تو ایسے شخص کا تو انجام بہت برا ہوتا ہے. کیونکہ پھر اس سے توبہ کی توفیق لے لی جاتی ہے، پھر یہ گناہوں پر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، ٹھک جاتا ہے، پھر یہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیتا ہے. لہٰذا جیسی احساس ہوا فوراً پلٹ گئے. پھر اگلی بات کیا ہے، نہ کرنے کا عزم ہو، پھر پکا ارادہ. اب دعا کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. کوئی بھی گناہ ذہن میں ہے لیکن خیال یہ ہے کہ دوبارہ بھی کرنا ہے، یہ کون سی توبہ ہے بھائی؟ نہ کرنے کا عزم، اور بالفعل اس کو ترک کیا جائے، اس گناہ کو ترک کیا جائے، اس کی طرف جانے والے رستے چھوڑ دیے جائیں، ہر وہ شے اپنا لی جائے جس سے اس گناہ سے بچا جا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ فرقان میں وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کیا، وہ ہے اصل میں جو واقعتاً جس نے توبہ کی ہے، جو پلٹا ہے اللہ کی طرف، جس نے رجوع کیا ہے. تو لہٰذا اس کو تو ترک کر دیا جو گناہ تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں نیکی کی راہ اپنا لی. تو یہ گناہ کے بعد شرمندگی، نہ کرنے کا عزم، عملاً اس کو ترک کر دینا، اس کے لیے اسباب اختیار کر لینا. اس کیفیت میں اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بندہ کہے یا اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے. اور یقین رکھے، یقین کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا. اب شک نہ کرے. یہ پیچھے اگر پیچھے اوکے ہے نا، سب دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اگر اوکے ہے پیچھے، واقعی شرمندگی ہے گناہ پہ، واقعی نہ کرنے کا عزم ہے، اور اس شے کو پھینک دیا اٹھا کے جس کی وجہ سے وہ بھی جو ایکس وائی زیڈ ہے، جو بھی مثال ہو سکتی ہے کہ اب نہیں، پھینک دیا، اب نہیں، اب یہ گویا کہے یا اللہ بس، یہ ہاتھ اٹھایا یا اللہ معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے گویا اپنے لیے یہ لازم کیا ہوا ہے. حدیث میں بات آتی ہے اللہ معاف فرمائے گا. توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے یہ رستہ کھلا ہے. ایک بار، دو بار، 10 بار، 1000 بار، کروڑ بار گناہ کر کے پلٹے شرمندگی سچی کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے گا. پھر بہک جائے، پھر جذبات میں پھر گڑبڑ کر ڈالے، پھر احساس ہو، پھر پلٹ جائے، فکر نہ کرے. ایک وقت آئے گا جب ہر بار گناہ کر کر کے، ہر بار گناہ کر کر کے پلٹے گا، روئے گا، گڑگڑائے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ اس گناہ سے نفرت مل جائے گی، الملن اس کا ترک ہونا اس کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا، نیکی کی راہ اپنانا آسان ہو جائے گی اس کے لیے. کرتا رہے، جتنی بار گناہ ہو رہا ہے اتنی بار سچی توبہ کرتا رہے. اس میں ایک دو باتیں ایڈ کر لیجئے. مثال کے طور پہ حقوق العباد کا معاملہ، یہ معاملہ خطرناک ہے بھائی.
یہاں پر اللہ نے ایک اصول بنایا، اور وہ کیا ہے؟ جس کا حق مارا ہے اسے اس کا حق دینا ہوگا، اس سے معاف کروانا ہوگا، اس کے پاس جا کر اپنے لیے خلاصی اس سے لینی پڑے گی۔ اس کی غیبت کی ہے، جاؤ معافی مانگو اس سے۔ اس کا حق مارا ہے، مال کھایا ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے، گالی دی ہے، تھپڑ مارا ہے، جو بھی کیا ہے وہ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا بھائی، اور وہاں نہیں چھوڑے گا کوئی کسی کو۔ ماں بیٹے کو نہیں چھوڑے گی تو باقی مثال ہی چھوڑ دیں کسی کی۔ دنیا کا سب سے محبت والا رشتہ ہے نا یہ، وہ نہیں چھوڑے گی، اپنا حق لے گی وہاں کھڑے ہو کے، تو اور کوئی کون چھوڑ دے گا؟ پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ ہے کہ بھائی جا کر معافی مانگے، اس سے لازمی معافی مانگے۔ اللہ کے نبی کی بے شرح حدیث موجود ہیں، ورنہ وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ لین دین وہاں ہوگا نیکیوں کا، وہاں کرنسی تھوڑی ہے روپیہ۔ یہاں تو عدالت میں 1 کروڑ کا جرمانہ کر دیا جی، وہاں نہیں ایسا ہوگا، وہاں بھی جرمانے ہوں گے لیکن وہاں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اپنی نمازیں اس کو دے دی، روزے اس کو دے دیے، حج اس کو دے دیا، عمرہ اس کو دے دیا، تہجد اس کو دے دی، تلاوت اس کو دے دی، خالی ہاتھ کھڑے ہوئے ہم۔ تو یہ بیچارے تو بڑے، اللہ کے نبی نے مفلس کہا اس شخص کو، سب سے بڑا جو کل قیامت میں اس حال میں ہوگا۔ لہٰذا جس شخص کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور صحابہ تو لرزتے تھے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے کہ ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اور ہم یہاں ہیں کہ جری بن بن کر اب دوسروں کو دبوچنے کے چکر میں۔ بہرحال تو اگر معاملہ آپس کا ہے تو آپس کا معاملہ طے کرے، معافی مانگے، اپنے ہوں پرائے ہوں جو بھی ہوں معافی مانگے، ورنہ پھر معافی نہیں ہے بھائی، پھر توبہ نہیں ہے، پھر بخشش نہیں ہے۔ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، جس کا حق مارا ہے وہ۔ اور حضرت علی فرماتے تھے، جو بھی بات بھی آ رہی تھی کہ ومن تاب وعمل صالحا، وہ فرماتے تھے کہ گناہ کیا ہے نا، اس کی لذت اٹھائی، اب نیکی کی مشقت اٹھاؤ۔ اور قرآن کا بھی اصول سورہ ہود میں آتا ہے کہ نیکی جو ہے وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، حدیث بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ وقت لگاؤ تاکہ پچھلے گناہوں کا حساب برابر ہو جائے۔ پچھلی نمازیں چھوٹی ہیں، توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اب آگے سے نماز پوری طرح سے پکڑ لی پورے عزم کے ساتھ، اب پچھلی اتنی نمازوں کا حساب ہے، اب وہ ایک فقہی مسئلہ اس پہ نہیں جا رہا کہ قضا نمازوں کو کیا، لیکن ایک اصولی بات عرض کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ نوافل کی کثرت کرے، زیادہ نوافل پڑھے۔ جن لوگوں نے زیادہ نمازیں چھوڑی ہیں، زیادہ وقت لگاؤ تہجد میں، چاشت میں، اشراق میں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نوافل پھر کمپنسیٹ کر دیں گی۔ سچی توبہ کر بیٹھے ہو پچھلی، ٹھیک ہے، لیکن بھائی وہ کاؤنٹنگ ذہن میں رہے، نماز فرض ہے، حساب ہے اس کا، لیکن توبہ کے ساتھ اب یہ اس نیت کے ساتھ نوافل کی کثرت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے امید دلائی ہے اور اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ پچھلا حساب برابر ہو جائے گا۔ تو زیادہ نیکی میں وقت لگائے تاکہ یہ توبہ ہماری واقعتاً۔ اب آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت سارے طریقوں سے یہ بات فرمائی کہ توبہ کرنا کتنی بڑی بات ہے، بہت سی مثالیں بھی دیں۔ اللہ تو بس اس طرح سے ہے کہ وہ بہانہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے بندے کو معاف کرنے کا۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ نہیں رہے، معافی نہیں مانگ رہے۔ انفرادی سطح پہ، اجتماعی سطح پہ توبہ یہ ہم سب کا اس وقت سب سے بڑا کرنے کا کام ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے انفرادی عذابوں سے اور اجتماعی عذابوں سے نکل سکتے ہیں۔ اور اس توبہ کی منادی، اس کی پکار دوسروں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اور ایک شخص اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا تو ہی اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، یہ بھی ذہن میں رہے۔ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں، آنکھ میں آنسو نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہم گناہگار نہیں ہیں۔ ہمارا دل ٹھکا ہوا ہے، ہم کیوں گناہگار ہیں، ہم تو ماشاءاللہ بڑے پیور پکے زبردست۔ تو وہ جو بات آئی تھی گناہ کا علم ملے، آگہی ملے، قرآن پڑھیں، سیرت صحابہ، سیرت النبی پڑھیں تو پتہ چلے کن کن شے کو گناہ کہا گیا، پھر رونا آئے گا، پھر احساس ہوگا کہاں کتنی گڑبڑے ہم کرے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرما رہے قرآن میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ کہ جنہوں نے کھلی بے حیائی کا ارتکاب کیا ہے یا یہ کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یہ گناہگار لوگ ہیں۔ ذکروا اللہ، یہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، گناہ ہو گیا ان سے، گڑبڑ ہو گئی ان سے، یہ انہونی بات نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر یہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی، تو اللہ پھر ان کو معاف کرنے والا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہو؟ اور اگلی بات جو وہ بیچ میں آئی تھی اس کا قرآن میں یہاں سمجھ لیجیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 135 کیا فرمایا اسی میں آگے؟ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے پھر۔ یعنی گناہگار اصل میں کون ہے؟ جو اپنے گناہ پر اڑا ہوا ہو، اپنی زیادتی پر اڑا ہوا ہو، اپنے گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھ رہا ہو۔ یہ ہے بھائی بات آج کی، کہہ لیجیے جو ساری کی ورڈ کہہ سکتے ہیں کہ گناہ پر اڑ جانا اصل میں گناہ ہے، اور پھر وہ ایک خوشخبری کی کیفیت ہے جو قرآن میں مجھے اور آپ کو دی گئی ہے۔ کیا ہی بات ہے اس خوشخبری کی، اور اس آیت کو ہم پڑھیں اور جھومیں
اور اللہ کی مہربانی اور اس کی شفقت اور اس کی رحمت کو ذرا محسوس کریں۔ فرمایا جا رہا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے، من تاب و عمل عملا صالحا، جس نے توبہ کی اور پھر نیک عمل کرتا رہا۔ یہ شرط ہے، توبہ کی سچی اور اب توبہ پر قائم ہے اور نیک عمل کی طرف جا رہا ہے۔ پچھلے گناہ بہت ہوں گے، بڑی سیاہ راتیں ہوں گی، بہت زیادتیاں، بہت کچھ گناہ ہوں گے اپنی جگہ، لیکن اب توبہ کری، سیدھے راستے پہ آ گیا۔ اب ذرا سنیے خوشخبری، سب سے بڑی کائنات کی خوشخبری ہے، سمجھیں اس بات کو۔ کیا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالے گا۔ یہ کوئی بات ہے یار، اللہ اکبر۔ معذرت میں انداز بھی ایسا اختیار کر رہا ہوں عرف والا، نہیں آپ سوچے تو صحیح، پوری رات بیٹھ کر خطا کاری کی ہے، سیاہ میں کاری کی ہے، اللہ کا حکم توڑا ہے، بدترین عمل کوئی کیا ہے، اور سچی ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے اگلی صبح اور پلٹ گیا اور اپنے آپ کو بچا کر نیک، اللہ تعالیٰ نے وہ رات جو گناہ میں گزری تھی وہ عبادت میں لکھ ڈالی۔ او بھائی، اس سے بڑھ کر کوئی مہربانی، کوئی شفقت کا اظہار ہو سکتا ہے؟ کوئی اس سے بڑھ کر کوئی مثال آ سکتی ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ، ایسا ہمارا رب جو ہمیں یہ امید دلا رہا ہو، اور ہم اس امید پر اگر یقین نہ رکھیں اور اپنے گناہوں میں پڑے رہیں، مایوسی میں پڑے رہیں، تو کیا ہوگا ہمارا؟ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کر کے اس پر قائم رہنے اور دوسروں کو اس پکار کی طرف متوجہ کرنے اور اس پوری قوم اور امت کو توبہ کی طرف بلانے اور واقعتاً صحیح دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔